بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سید الوصیین، امیر المومنین اور مسلمانوں کا سردار کون ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عنقریب میرے بعد ایک ظلمت زدہ فتنہ آنے والا ہے، اس میں صرف وہی نجات پائے گا جو عروۃ الوثقیٰ سے تمسک رکھے گا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، سید الوصیین کی ولایت۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سید الوصیین کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، امیر المومنین۔ پوچھا گیا، امیر المومنین کون ہے؟ حضور نے جواب دیا، مسلمانوں کا مولا اور میرے بعد ان کا امام۔ سوال کیا گیا، مسلمانوں کا مولا و آقا کون ہے؟ حضور نے فرمایا، میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بحار الانوار جلد 37 صفحہ 307 308۔ حدیث 37 عن کشف الیقین۔ حضرت علی علیہ السلام کس طرح خلیفہ چہارم ہیں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب علی فرماتے ہیں، ایک روز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ہماری ملاقات ایک بلند قامت بزرگ سے ہوئی جس کی داڑھی گھنی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا، اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تجھ پر سلام ہو اے خلفاء میں سے چوتھے، اور اللہ کی رحمت و برکات ہوں۔ کیا یہ وہی نہیں ہے یا رسول اللہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، ہاں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کی اس سے کیا مراد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے جواب دیا، الحمدللہ، تو اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفات، سورہ بقرہ آیت 30۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس خلیفہ سے مراد جناب آدم ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد خدا بندی ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، سعد آیت 26۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پس یہ دوسرا خلیفہ ہے۔ جب جناب موسیٰ نے ہارون کو مخاطب کر کے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس حقائق کو یوں بیان کیا، اخلفنی فی قومی و اصلح، آراف آیت 142۔ میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا۔ پس وہ ہارون تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں خلیفہ نامزد فرمایا، اور وہ تیسرا خلیفہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَآذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ التوبہ آیت 3۔ پس تو ہی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مبلغ ہے، اور تو میرا وصی، وزیر اور میرے قرضوں کا ادا کرنے والا اور میری طرف سے امانتوں کا ادا کرنے والا ہے۔ پس تو چوتھا خلیفہ ہے، الی آخر الخیر۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 417۔ عن ایون الاخبار الرضا، عباس ابن مطلب نے پوچھا، بروز قیامت کون سوار ہوں گے؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت
ہم 4 افراد کے علاوہ کوئی بھی سوار ہو کر نہ آئے گا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے سوال کیا، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، وہ 4 افراد کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان میں سے پہلا میں ہوں کہ میں براق پر سوار ہو کر بروز قیامت آؤں گا۔ دوسرا میرا بھائی صالح نبی ہوگا جو ناقۃ اللہ پر سوار ہو کر آئے گا، جسے اس کی قوم نے پے کر دیا تھا۔ تیسرے میرے چچا حمزہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، وہ میرے افبہ نامی ناکہ پر سوار ہو کر آئیں گے، اور وہ ناکہ دونوں پہلوؤں سے مزین ہوگی۔ اور علی علیہ السلام نے 2 سبز رنگ کے حلے زیبتن کیے ہوں گے جو رحمان کی طرف سے ہوں گے، اور سر پر نور کا ایک تاج ہوگا، اور اس تاج کے 70 رکن ہوں گے، اور ہر رکن پر سرخ یاقوت موجود ہوگا، اور اس یاقوت کی روشنی مسافر سوار کے 3 دن کی مسافت تک لے جائے گی، اور اس کے ایک ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور ندا دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پس مخلوقات سوال کریں گی، یہ کون ہے؟ آیا ملک مقرب ہے، نبی مرسل ہے، یا حامل عرش ہے؟ تو عرش کے درمیان سے ایک منادی ندا دے گا کہ نہ یہ ملک مقرب ہے، اور نہ ہی نبی مرسل ہے، نہ حامل عرش ہے، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب رب العالمین کے رسول کا وصی، امیر المومنین اور قائد غیر المعجلین، اور یہ بہشت کے باغات میں ہیں۔ بحار الانوار جلد 7 صفحہ 233، حدیث 4 عن امالی الشیخ الطوسی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر کیا ہے؟ جابر جعفری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت مجیدہ یوم ندعو کل اناس بامامہم اسرا آیت 71 کہ اس دن تمام انسانوں کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا نازل ہوئی، تو مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ تمام انسانوں کے امام ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تمام انسانوں کی طرف سے اللہ کی جانب سے رسول ہوں، لیکن عنقریب اللہ کی جانب سے میری اہل بیت میں سے تمام انسانوں کے لیے امام ہوں گے۔ وہ لوگوں میں قیام فرمائیں گے تو لوگ ان کو جھٹلائیں گے، اور ائمۃ الکفر والضلال اور ان کے پیروکار ان پر ظلم و ستم کریں گے۔ آگاہ رہو، جس شخص نے ان کی اتباع کی اور ان سے محبت کی اور ان کی تصدیق کی، پس وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہے، عنقریب میرے ساتھ ملاقات کرے گا۔ آگاہ رہو، جس نے ان پر ظلم کیا یا ان کے ظلم پر اعانت کی اور ان کو جھٹلایا، نہ وہ مجھ سے ہے نہ میرے ساتھ ہے، اور میں اس سے بری ہوں۔ بحار الانوار جلد 24 صفحہ 265 266، حدیث 28 عن المحاسن للبرکی۔ اہل جنت کون ہیں؟ مجروح بن زید زحلی کی سرکردگی میں ایک وفد جو اسی کے خاندان سے تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول خدا نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی هم الفائزون، الحشر آیت 2۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ راوی کہتا ہے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جنت کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس نے میری اطاعت کی اور میرے بعد اس کو تسلیم کیا۔ راوی مجروح بن زید کہتا ہے کہ اس روز جناب علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا
اور فرمایا آگاہ رہو کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، پس جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔